آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں ہونے والے ایک تنازع کی، جسے یونیفارم سول کوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ اصل میں ہے کیا اس وجہ سے مسلمان لا خطرے میں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مذاہب اس کے خلاف آواز کیوں اٹھا رہے ہیں، اگر یہ لا انڈیا میں لاگو ہو جاتا ہے تو اس سے دیگر مذاہب کو کیا نقصان ہے۔ آج سے پہلے آپ نے یونیفارم سول کوڈ کا نام سنا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا۔ شارٹس الفاظ میں اس کو WCC کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک قانون ہے جسے انڈیا میں لاگو کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ اب اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ 2024 کے شروع میں ہی اس لا کو لاگو کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو بھارت میں تمام مذاہب کے لیے یکساں طور پر لاگو کیا جائے گا۔ آغاز میں اس قانون کے بارے میں جب بات کی گئی تھی، اس وقت بھی اس قانون پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ کافی عرصے سے اس قانون پر بحث چل رہی تھی اور تمام بھارتی ادارے اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ پہلے اس قانون کا ذکر چھوٹے پیمانے پر چھوٹے لیڈرز کے درمیان ہو رہا تھا، لیکن اب حال ہی میں مودی نے اپنی تقریر میں اس قانون کے بارے میں بات کی، جس میں واضح الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اب ہمیں اپنے ملک میں یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور ساتھ میں یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں اور ہر فرد کے لیے الگ قانون ہو، ایک فرد کے لیے ایک، دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو، تو کیا وہ گھر چل سکے گا؟ ایسے بے ترتیب نظام سے ملک نہیں چل سکتا، اور نہ ہی وہ ملک ترقی کی راہوں میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بھی اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے بار بار مطالبہ کر رہی ہے۔ مودی کی اس تقریر کے بعد اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس قانون کو لاگو کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بھارت کے دوسرے بڑے اداروں کے بارے میں بات کی جائے تو اس وقت بھارتی اداروں میں سے سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، اور وہ بھی اس قانون کو لانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اصل میں اس قانون کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں جو بھی ضروری معاملات طے پائے جاتے ہیں وہ ملک میں رہنے والے تمام مذاہب پر ایک جیسے لاگو ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی گھریلو معاملہ، پراپرٹی کی لین دین، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی سیاسی معاملہ ہو، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہی اپنایا جائے گا۔ اب دیکھا جائے تو پورے بھارت میں بہت سارے اور مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، جس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، اس کے علاوہ اور بہت سے مذاہب رہتے ہیں۔ ان تمام مذاہب کے اپنے الگ الگ رسم و رواج اور قانون ہیں۔ اگر کسی نے شادی کرنی ہو تو وہ اپنے مذہب کے رسم و رواج اور قانون کے مطابق کرے گا، کیونکہ ہر مذہب کا اپنا الگ الگ رسم و رواج اور قانون ہے۔ مطلب یہ کہ ہر مذہب میں روایات، طور طریقہ اور سارے قانون بالکل مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب اپنی روایات دوسرے مذہب کے مطابق کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان کو کہیں کہ وہ ہندوؤں کی طرح اپنی شادی کرے اور کسی ہندو کو کہیں کہ وہ اپنی شادی مسلمان کی روایات کے مطابق کرے، تو ہرگز اس بات پر وہ رضامند نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک دوسرے کی روایات کو اپنائیں، کیونکہ بھارت میں رہنے والے تمام لوگ اپنے اپنے مذاہب کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی بھارت کی حکومت نے یہ ٹھان لیا ہے کہ بھارت میں اس قانون کو لاگو کیا جائے گا، اور بھارت میں رہنے والا ہر فرد اس قانون کی پاسداری کرے گا، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب کا فرد ہو۔ جب سے انڈیا میں یونیفارم سول کوڈ قانون لانے کی حمایت کی گئی ہے، تب سے بہت سے مذاہب اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قانون بھارت میں رہنے والے تمام لوگوں کے دستور، تہذیب اور رواجوں کو ختم کر دے گا۔ اس قانون کے نافذ ہونے سے ہونے والے ملک میں مختلف مذاہب کے رنگا رنگ کلچر، ثقافت، وہ سب مٹ کر رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ملک میں یہ قانون نافذ کرنے سے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ بہت سے مذاہب کا یہ کہنا ہے کہ جیسے پہلے قانون چل رہے ہیں ویسے ہی سارا نظام چلنے دیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تمام مذاہب میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور اس کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔